اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ تو اب میں جزاک اللہ۔ ہدیہ نعت کے لیے ملتمس ہوں محترمہ قدسیہ قدسی صاحبہ سے جو ہدیہ نعت پیش کریں۔ جی قدسیہ پہ۔ جی شکریہ روبینہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ظاہر ہے میں تو پھر تحت میں ہی پڑھتی ہوں نا۔ بہار مصطفیٰ سے باغ دل مہکا لیا ہم نے، قسم اللہ کی جنت کو یوں اپنا لیا ہم نے، شگوفے سبحان اللہ۔ کھل اٹھے ہیں سر بسر حق کے تن و جاں میں، شگوفے کھل اٹھے ہیں سر بسر حق کے تن و جاں میں، گھٹا یسرب کی موتی بھر گئی بخشش کے داماں میں، گھٹا سبحان اللہ۔ یسرب کی موتی بھر گئی بخشش کے داماں میں، اور گھرا تھا کفر ظلمت، گھرا تھا کفر ظلمت، ظلمت کفر ابر سا ہر سو، مہ فاران سے کیسا اجالا ہو گیا ہر سو، مہ سبحان اللہ۔ فاران سے کیسا اجالا ہو گیا ہر سو۔ اور جی کٹھن کیا کیا مقام آئے تھے اس راہبر کی راہوں میں، کٹھن کیا کیا مقام آئے تھے اس راہبر کی راہوں میں، نمایاں منزل حق پھر بھی فرمائی نگاہوں میں، اور وہی سبحان وجہ اللہ۔ موجہ آیا ہے تطہیر ایمانی، وہی وجہ موجہ آیا ہے تطہیر ایمانی، وہی شمس الہدا گنجینہ انوار ربانی، وہی سبحان اللہ۔ شمس الہدا گنجینہ انوار ربانی، اور وہی ذات مقدس قبلہ ذات انسانی، وہی سبحان اللہ۔ ذات مقدس قبلہ حاجات انسانی، اسی شمع ہدایت سے ہے جان و دل کی تابانی، اسی شمع ہدایت سے ہے جان و دل کی تابانی، اور جی آخری کہ اسی چوکھٹ پہ قدسی یہ تمنا ہے کہ جان دے دوں، اسی چوکھٹ پہ قدسی یہ تمنا ہے کہ جان دے دوں، ابد کی زندگی لے لوں ہر امکان ضیاء دے دوں، ابد کی سبحان زندگی لے لوں ہر امکان ضیاء دے دوں۔ جی شکریہ جی آپ کے سماعتوں۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کر رہی تھی محترمہ قدسیہ قدسی صاحبہ۔ تو آج کے ہم سخن پروگرام کے صدر صاحب محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب سے ملتمس ہوئیں کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور آج کی شخصیت پر بھی روشنی ڈالیں میر انیس کے حوالے سے جو آج کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ محترمہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ کی قادتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت یہ شکریہ۔ مستحسن سلسلہ ہے کہ ہم اپنے ان شعراء اور ادبا کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، جو اردو کی مختلف اصناف کے بنیاد گزار یا انہوں نے اس میں بہت نمایاں حصہ لیا اور ایک رجحان ساز شاعر کے طور پہ ہمارے سامنے آئے۔ وہ دکنی دور ہو، اس سے پہلے بہمنی دور ہو، پھر شمالی ہند ہو، پھر اس طرح چلتے چلتے ہم لاہور کا حلقہ اور کراچی کا حلقہ، اور ہم لاہور کے حلقے سے وابستہ لوگ جو ہیں جو قریب قریب شہر ہیں، ان میں فیصل آباد بھی ہے، تو یہاں سے میں آپ کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں، محترمہ روبی صاحبہ اور ارحم روحان صاحب کی خدمت میں۔ بہت شکریہ۔ میر انیس
यकीनन बहुत अहम शायर हैं और रुझान साज शायर। उन्होंने तबाह आजमाई की उर्दू गजल में, उर्दू सलाम में, और जब मरसिए की तरफ आए तो फिर तो हर तरफ मीर अनीस ही अनीस हो गए। तो अनीस ने वो मकाम दिया, आगे चल के बात करूंगा, उर्दू मरसिए को, कि उन जैसा मकाम मर्तबा शायद ही किसी के हिस्से में आया। उन्होंने सही बात। ज़बान बयान की जो नफासत है, सलासत है और नज़ाफत है, उसे मलहूज खातर रखते हुए वो मोती अ, जेब किरतास किए हैं और वक्त की माला में परोए हैं कि आज भी हम उन्हें याद करते हुए फख्र महसूस करते हैं। मीर बबर अली अनीस जी बिल्कुल। वो तीन में फैजाबाद में पैदा हुए और 1874 में लखनऊ में उनका इंतकाल हो गया। वो फिक्री शायर थे और बिल्कुल इब्तदाए शबाब ही से वो शेर के बड़ा आला ज़ौक रखते थे। उन्हें अपने वालिद गिरामी मीर मुस्तहसन खलीक जैसे बड़े मरसिया गो की रहनुमाई मुयस्सर रही, और फिर मीर मुजफ्फर हुसैन जमीर से भी उन्होंने कस्बे फैज किया। आगाज कार में अहद जवानी में उन्होंने उस दौर के जो नुमाया जो नौजवानों के काम होते थे उसमें हिस्सा लिया। जैसे सिपाहगिरी है, बिनौट है, पतंग उड़ाने का भी उन्हें शौक था, कबूतरबाजी का भी शौक था, बिल्ली भी उन्होंने पार रखी थी, और छड़ियाँ जमा करने का भी कहते उन्हें शौक था, मौसीकी और सोजखानी और हुक्का पीने का भी उन्हें शौक था। तो ये उनके वो दिलचस्पियां हैं, मशागल हैं, जिनसे उनकी शख्सियत तरतीब पाती है। मीर सैयद अली मानूस ने मसूद हसन रिजवी अदीब को अनीस का हुलिया बताते हुए जो बयान दिया, उसे अदीब ने इन लफ्जों में बयान किया है कि कद में आना, माइल ब दराजी, वर्जिश की वजह से जिस्म ठोस, आज़ा मुतनासब और चुस्त, शरेरा बदन, चौड़ा सीना, सुराहीदार गर्दन, खूबसूरत किताबी चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, गेहमा रंग, मूछें जरा बड़ी, दाढ़ी इतनी बारीक कुतरवाते थे कि दूर से मुड़ी हुई मालूम होती। मीर अनीस को खानदानी एतबार से वो इल्मी वजाहत और शेरी फसाहत वर्षे में मिली। मिसाल के तौर पे उनके दादा जो थे, परदादा मीर गुलाम हुसैन जाहिद, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने उनके लिए हजमें भी लिखी, और उन्होंने भी। फिर मीर हसन मसनवी सेहरुल बयान वाले मीर अनीस के दादा हैं। फिर मीर मुस्तहसन खलीक मीर हसन के बेटे, ये वालिद मोहतरम है मीर बबर अली अनीस के, और मुस्तहसन खलीक जो है मुसफ़ी के शागिर्द थे। इनके दो चचा भी बहुत उम्दा शायर थे, मीर अहसन खुल्क और मीर एहसान मखलूक। मसूद असर रिजवी अदीब ने अपनी किताब असलाफ अनीस में ये बड़ा अहम बयान तहरीर किया है कि कोई इक्तसाबी फन भी किसी खानदान में कई पुश्तों तक नहीं चलता। ये शर्त इसी खानदान के लिए मखसूस है कि शायरी का विजदानी फन आठ पुश्तों तक चलता रहा। यानी इनसे पहले भी वो, जब वो कहते ना पांचवी पुश्त है शब्बीर की मदाही में, तो अभी जिन बुजुर्गों के मैंने नाम लिए तो वो शामिल हैं, वो सारे मरसिया गो थे, गजल गो भी थे, लेकिन मरसिया उनका खास मैदान था। और खुद मीर बाबर अली अनीस के तीन बेटे मीर खुर्शीद अली नफीस
میر محمد عسکری رئیس اور میر محمد سلیس بھی مرثیہ نگار تھے، اور ان کے دو بھائی انیس کے میر مونس اور میر مہر علی انس بھی اسی شعبے سے وابستہ تھے۔ میر انیس بلا شبہ بڑا اہم نام ہے اردو شاعری میں، ان کا میدان مرثیہ صحیح، لیکن انہوں نے غزل میں بھی بہت نمایاں کام کیے، اور ایسے ایسے شعر کہے ہیں کہ آج بھی پڑھتے ہیں تو لطف آتا ہے۔ اپنے لیے انہوں نے ایک تالی، شاعرانہ تالی جو ہے ہر شاعر کے ہاں ملتی ہے، ان کے ہاں بھی، اور کیا خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، نعت کے بند ہے سن سن کے بلاغت میری، واہ، رنگتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ واہ، آگے چلتے جو لکھتی ہے کہ ایک قطرے کو جو دوں بست تو کلزم کر دوں، ایک قطرے کو جو دوں بست تو کلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذروں کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں۔ تو یہ وہ واہ، تنتنا ہے جو میر انیس کے ہاں ملتے ہیں۔ ان کی غزل بھی کمال کی غزل ہے، کہ ایک شعر تو بہت معروف ہے کہ انیس دم دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ پھر ایک اور واہ، غزل معروف کے صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، لگا واہ، رہا ہوں مضامین نو کے انبار، خبر کرو میرے خرمن کے کوچہ چینوں کو، واہ، سجایا ہم نے مضامین کے تازہ پھولوں سے، بسا دیا ہے ان اجڑی ہوئی زمینوں کو، جہاں سے اٹھ گئے جو لوگ پھر نہیں ملتے، جہاں سے اٹھ گئے جو لوگ پھر نہیں ملتے، کہاں سے ڈھونڈ کے اب لائیں ہم نشینوں کو، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گیلوں سے۔ یہ ہے وہ رنگ غزل کا جو بہت معروف ہوا، اور جو مرثیے کی طرف میر انیس آئے تو پھر میری یہ رائے ہے کہ میر انیس نے مرثیہ بھی اول درجے کا نہیں لکھا، بلکہ اسے پڑھ کر اور اسے سنا کر بھی یہ بتایا کہ مرثیہ کیسے لکھا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے اور کیسے سنا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ میر جب کرسی نشین ہوتے تھے تو ایک مجمع ہوتا تھا جو ان کے انداز تکلم سے اور ان کی شعری لطافتوں میں گم ہو کے رہ جاتا تھا۔ آواز کے اتار چڑھاؤ زیرو بم جیسا نشیب و فراز وغیرہ سے وہ اس طرح کام لیتے کہ آج بھی میں یہاں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں ان کی، جو اس دور کے ان کے مرثیے سننے والے لوگ تھے۔ ان میں مرزا قادر بخش صابر ان کے ہم عصر ہیں، وہ اپنے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ جناب انیس تحت اللفظ یعنی مرثیہ بغیر آہنگ موسیقی کے ایسی طرز سے پڑھتے ہیں گویا انان اثر کی صدائے دل سوز ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح پھر شمس العلماء مولوی ذکاء اللہ جو سر سید کے دبستان سے بڑے اہم بزرگ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں میر انیس کی فصاحت بیانی اور ان کے طرز بیان کی دل فریب اداؤں کی تصویر نہیں کھینچ سکتا ہوں۔
صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے ایسا خوش بیان سنا اور نہ کسی کے ادائے بیان میں یہ مافوق العادت اثر پیدا ہوتے دیکھا۔ میر انیس بوڑھے ہو گئے تھے مگر ان کا طرز بیان جوانوں کو مات کرتا تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ ممبر پر ایک کل کی بڑھیا بیٹھی ہوئی لڑکوں پر جادو کر رہی، جس کا دل جس طرف چاہتی ہے پھیر دیتی ہے، جب چاہتی ہے ہنساتی ہے اور جب چاہتی ہے رلاتی ہے۔ میں اس حالت میں یعنی دھوپ میں 2 گھنٹے کے قریب کھڑا رہا۔ میرے کپڑے پسینے میں تر ہو گئے تھے، لیکن جب تک میر انیس کی صورت دیکھتا رہا اور ان کا مرثیہ سنتا رہا، مجھ کو یہ بات محسوس نہیں ہوئی کمال اور کلام کی یہ کیفیت بیان کروں کہ محویت کا عالم تھا۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ کیسے ہمارے بڑوں نے جو ان کے سننے والے تھے، ان کے متاثرین میں تھے، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو میر انیس کے شعروں میں سے جو ان کے مرثیے ہیں ان میں 2 ایک بند ایسے سناؤں گا جو ہماری جو شاعری ہے اس کے عروضی اور بحری جو پیمانے ہیں ان کو انہوں نے کس طرح اس میں سمویا ہے۔ جی کامل تھی بس بحر شجاعت میں وہ تلوار، مثل الف پہ وصل گرے جاتے تھے کفار، مثل الف وصل گرے جاتے تھے کفار، جو کوئی قریب آیا رجس خاں دمے پکار، جو کوئی واہ، قریب آیا رجس خاں دمے پکار، سالم تھا تو بے فاصلہ رکن اس کے ہوئے 4، کیا لڑتے کہ سکتا تھا ہر ایک اہل حسد کو، تختی کیا تیغ نے ہر مصرع قد کو۔ تو اس میں دیکھیے کامل اور بحر اور الف کا گرنا اور پھر رجس خاں ہونا، پھر سالم یہ بحر کا نام ہے، فاصلہ اور رکن اور سکتا، اس پھر تختی کا جو لفظ ہے، پھر یہ سارا کچھ حسن کے ساتھ اس میں آیا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور بند ہے کہ تختی مصرع قد آدھا میں تھی وہ فرد، اور نظم 4 پارہ میں کامل لیے نبرد، ناقص کیا انہیں جنہیں مولا کا تھا نہ درد، تھے ضربت ثقیل سے اس کی خفیف مرد، بحر فنا زمین پہ ہے تو برق آسمان پر، سیفی کا سب روزی تھا اس کی زبان پر۔ تو یہ سارا کچھ آپ دیکھیے کہ کتنی دل آویزی کے ساتھ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کسی عام شاعر کے کرنے کا نہیں۔ جوش ملی آبادی آپ جانتے ہیں، وہ بھی لفظوں کو جس طرح چاہیں موم کی طرح موڑ لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ میر انیس کے بعد کہتے ہیں کہ وہی لفظوں کے بادشاہ ہیں، تو وہ انیس جو لفظوں کا جیسے نذیر اکبر آبادی ہے، میر انیس ہے اور جوش ہے، تو ان کے حوالے سے لفظ ایسے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جوش لکھتے ہیں، اے طلوع صبح کے زریں محراب کے زمزمہ خاں، اے یہ نثر ہے ان کا، اے غروب آفتاب کے اداس خیمے کے شاعر، شاعر اشک فشاں، اے کعبہ ذوق سخن کے معمار، اے ٹوٹے دلوں اور بلکتے بچوں کے ترجمان، اے میان سے ابلی ہوئی تلوار کے ادا سنج، اے مینارہ صداقت کے خطیب، اے زلف نفسیات کے گرہ کشا، اے عظیم النظیر مورخ کربلا، تجھ پر کروڑوں سلام۔ تو یہ بہت خوبصورت انداز ہے۔ اب دیکھیں میر انیس کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس وقت اودھ اخبار لکھنؤ کا ہے، 15 دسمبر 1874 کے میں یہ اخبار میں خبر شائع ہوئی۔ اخبار لکھتا ہے کہ افسوس آفتاب اوج کمالات غروب ہوا، حقیقت افسوس آفتاب اوج کمالات غروب ہوا، حقیقت یہ ہے کہ آج شہنشاہ اقلیم سخن کے مرگ کا ماتم کرنا پڑا۔
غم حسین کی زینت بڑھانے والا حسین کے غمخاروں کو اور غمگین کر گیا، یعنی صاحبان زمانے تئی ہندوستان، صاحب زبان نفیس حضرت میر ببر علی انیس، جو لکھنؤ کی یادگار اور ہندوستان کے افتخار تھے، ایک ہفتہ بیمار رہ کر شنبہ کو اس جہان گزراں سے رخصت کی۔ طائر گلزار قدس نے قفس عنصری سے نکل کر گلشن قدسی کی راہ لی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میر انیس کے ایک ساتھی اسی دور میں جن سے ان کی مسابقت بھی تھی، میر مرزا سلامت علی دبیر، وہ بھی بڑے کمال کے شاعر تھے، اور دونوں نے اردو مرثیے کو وہ رنگ و آہنگ عطا کیا، وہ اس میں شعری لطافتیں بھر دیں، وہ خوبیاں ان مرثیوں کے بندوں میں جو مسدس کی ایت میں ہوتے ہیں بالعموم، تو انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا جس کی تقلید ماں بعد شعراء کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور انیس و دبیر کا ایک عہد ہے، بالکل اسی طرح جیسے غزل میں میر اور سودا کا دور ہے، اور اسی طرح میر انیس اور پھر انہی کے دور میں آتش و ناسک کا دور ہے، ان کے بعد میرو غالب اور ذوق مومن کا دور ہے۔ یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ اردو شاعری میں میر انیس کی خدمات کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج سخن ساز میں ایک عہد ساز شاعر کو خراج تحسین پیش کرنے کا ڈور ڈالا گیا، اور یہ ریت، یہ روایت، اس کا تسلسل بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو یاد کریں، ان کی خدمات کا تذکرہ کریں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بہت خوبصورت الفاظ اور شکریہ۔ جامعہ، بہترین انداز، جامعہ الفاظ میں میر ببر انیس اور کی جو کہ گزشتہ دور کے بہترین شاعر، مرثیہ نگار شاعر، ان کی زندگی اور فن اور شخصیت پر روشنی ڈال رہے تھے محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب۔ بہت شکریہ۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے پروگراموں کی صدارت کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی ارحم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جی بات، آپ نے بہت زبردست مقالہ پیش کیا ہے، جی اور بات۔ جی آپ پروگرام جاری رکھیں، میں بس ابھی تھوڑی دیر میں کہیں پہنچتا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، تو میں خوش آمدید کہتی ہوں محترم جناب ساجد علی صاحب کو، تشریف لائے، اور محترم جناب گلزار اعظم صاحب کو خوش آمدید۔ تو آگے میں ملتمس ہوں محترمہ قدسی صاحبہ سے کہ وہ میر ببر انیس کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو وہ پیش کریں۔ ہاں جی شکریہ، لیکن میرے پاس تو مرزا دبیر کے بارے میں ہے، آج کی ڈیٹ پہ مرزا دبیر کا لکھا ہوا ہے، نہیں اور نہیں، میر چونکہ ببر میر انیس کا انیس تھا۔ کا پروگرام ہو ہی چکا ہے نا، میر انیس کا تو پروگرام ہو چکا ہے ایک دفعہ۔ جی چلیں، وہ پھر جب ان کا ہوگا پھر وہ وہ نیکسٹ ٹائم پچھلی کر بار لیں گے۔ میر انیس کا نہیں تھا، وہ مومن خان مومن کا تھا، اور مرزا جو جی دبیر ہے ان کا جو پروگرام ہے وہ اگلے ہفتے ہونا ہے۔ وہ ڈیٹ آج چیک کریں، وہ نواز صاحب کی صدارت ہوگی نیکسٹ ہم سخن سال میں، تو اس میں ہوگا وہ پروگرام 26 کو۔ آج کا پروگرام جو تھا نا وہ انہی کا تھا، میر انیس کا۔ ڈیٹ چیک اور کیجیے میر آپ۔ انیس وہ آپ نے جس پہ لکھا ہے وہ میر انیس نیکسٹ کا ویک ویسے میں ہو بھی ہے۔ تو، آپ اپنی نگارش پیش کرتے ہیں۔ ہاں نہیں وہ میری نگارش تو ویسے ہے، میر انیس پر بھی ہے، تو وہ پھر تو وہ ذرا مجھے، چلے، میں اتنی دیر میں پھر دوسرے مہمان کو دعوت دیتی ہوں، آپ پھر اتنی دیر میں تلاش کر لیں۔ میں پھر میر انیس کا، ٹھیک جی ہے۔ میں پھر ملتمس ہوں محترم جناب گلزار عاصم صاحب سے کہ وہ اپنی نگارش پیش کریں۔ جی گلزار عاصم صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو مائک آن کریں۔ جی اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
ہاں جی اب آ رہی ہے. جی شکریہ. اچھا یہ گزارش افسانہ پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے میری کہ ترتیب دے دی ہے میں نے اپنے افسانوں کا مجموعہ آدھا چاند اور اس کا جی مسودہ بھی ارحم صاحب کو بھیج دیا ہے. اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر شبیر قاضی صاحب سے اور آپ سے کہ اس پہ کچھ آپ کے تاثرات مجھے مل جائیں گے تو میرے لیے یہ بہت عنایت ہوگی. اور ارحم جی صاحب سے بھی میں نے گزارش کی ہے. مسودہ ارحم صاحب کے پاس چلا گیا ہے, اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کو مل جائے گا. جی وہ PDF بھیج دیں گے انشاءاللہ میرے ہاں لیے جی ساتھ. کل میں شیئر کروں گا بہت انشاءاللہ. میں مہربانی. کیونکہ سفر میں تھا تو اس لیے میں نے نہیں کیا, تو کل میں انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں. یاد سے لکھواتے تو زیادہ اچھا تھا. جی شکریہ صاحب, شکریہ. اسی لیے میرے آج کے افسانے کا نام ہے ادھوری کہانی. کمرہ خاموش تھا مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو رات کی تنہائی میں پنپتی ہے. یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان کے بعد آتی ہے, جب ذہن کی دیواریں لرز کر تھم جاتی ہیں اور ہر سو ایک اندرونی شور کی باز گشت گونجتی رہتی ہے. کمرے کی دیواریں پرانی تھی, پیلے رنگ کی, جن پر روشنی کی کرنیں ایسے پڑتی تھی جیسے کوئی بھولی ہوئی یاد کونے میں ایک پرانی الماری کھڑی تھی جس کے دروازوں پر کاغذوں کی بو آتی تھی. بو تھی وہ بو جو مصنفوں کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے, جو الفاظ کی پیدائش اور موت کی گواہی دیتی ہے. میز پر کاغذات بکھرے پڑے تھے, کچھ پر ادھورے جملے لکھے تھے جو یوں لگتے تھے جیسے کوئی روح ادھر سے گزری ہو اور پھر واپس لوٹ گئی. کچھ صفحات پر کرداروں کے نام کٹے ہوئے تھے جیسے انہیں وجود دینے سے پہلے ہی سزا دے دی گئی, اور کچھ بالکل خالی, جیسے انہوں نے لکھے جانے سے انکار کر دیا, جیسے وہ الفاظ کی قید سے آزاد رہنا چاہتے ہیں. روشنی کی ایک کمزور کرن میز پر پڑتی تھی جو قلم کی نوک کو چمکاتی تھی. وہ قلم جو ابھی تک اس کی انگلیوں میں تھا, مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ یہ قلم اس کا غلام نہیں بلکہ ایک حاکم ہے جو حکم دے رہا ہے. وہ لکھ رہا تھا یا کم از کم لکھنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کا نام تھا اسد, ایک ایسا مصنف جو برسوں سے الفاظ کی دنیا میں گم تھا, مگر اب یہ دنیا اسے کھا رہی تھی. ہر بار جب وہ جملہ مکمل کرنے لگتا الفاظ رک جاتے, جیسے کسی نے اندر ہی اندر کہہ دیا ہو بس اب اور نہیں. اس کی آنکھیں تھک چکی تھی, ہاتھ کانپ رہے تھے, مگر ذہن ابھی تک لڑ رہا تھا. یہ افسانہ اس کی زندگی کا سب سے اہم کام تھا, ایک کہانی جو اندرونی کشمکش کو بیان کرتی تھی, مگر اب یہ کہانی اسے بیان کر رہی تھی. اسی لمحے کرسی چرچرا کر پیچھے ہوئی. وہ چونکا, دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جیسے کوئی خواب سے جاگ اٹھا ہو. کمرے میں وہ اکیلا تھا, یا کم از کم اسے یہی یقین تھا. دروازہ بند تھا, کھڑکیاں بند, اور باہر کی دنیا سے کوئی آواز نہیں آ رہی, مگر اب کوئی اس کے سامنے کھڑا تھا. نہ دروازہ کھلا, نہ قدموں کی آواز آئی, نہ سایہ دیوار پر پڑا, بس کوئی موجود تھا, ایک وجود جو ہوا سے نکل کر آیا, مگر اس کی آنکھوں میں حقیقت کی چمک تھی. اب مجھے اس طرح ختم نہیں کر سکتے, آپ مجھے اس طرح ختم نہیں کر سکتے. آواز نہ بلند تھی نہ دھیمی, بس صاف قطعی, جیسے کوئی حکم ہو جو بحث کی گنجائش نہیں رکھتا. اسد گھبرا کر کھڑا ہو گیا, اس کی کرسی پیچھے گر گئی, مگر وہ اسے محسوس بھی نہ کر سکا. تم کون ہو؟ اس کی آواز میں خوف تھا, مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا تجسس بھی. وہ مسکرایا, ایک ایسی مسکراہٹ جو درد اور طنز سے بری تھی. یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے. چہرہ اجنبی نہیں تھا بلکہ حد درجہ مانوس, ایسا مانوس کہ دیکھ کر دل میں عجیب سی کفکی ابری, جیسے آئینے نے سچ زیادہ واضح دکھا دیا ہو. اس کا چہرہ اصل کے اپنے چہرے سے ملتا جلتا تھا, مگر اس کی آنکھوں میں وہ آگ تھی جو اسد نے کبھی اپنے اندر
نہیں دیکھی تھی۔ میں امین ہوں، تمہارے افسانے کا وہ کردار جسے تم نے لکھا ہے۔ امین کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ الفاظ کو وزن دے رہا ہو۔ یہ ناممکن ہے، اسد بڑبڑایا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ کردار کردار باہر نہیں آتے، وہ کاغذ پر رہتے ہیں، ذہن میں رہتے ہیں، امین نے کہا، اور اس کی آواز میں ایک یقین تھا جو اسد کو لرزا گیا۔ جب مصنف خود تخلیق کے اندر پھنس جائے، جب وہ اپنی تخلیق سے بھاگنے لگے، تب کردار اسے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اسد پیچھے ہٹا، میز سے ٹکرایا، کاغذات گرنے لگے، مگر وہ انہیں سنبھالنے کی کوشش بھی نہ کر سکا۔ یہ میرا افسانہ ہے، تم میری تخلیق ہو، تمہیں وہی کرنا ہے جو میں کہوں۔ امین کی آنکھوں میں پہلی بار غصہ آیا، ایک ایسا غصہ جو برسوں کی قید کا نتیجہ تھا۔ تخلیق غلام نہیں ہوتی، یہ ایک زندگی ہے جو تم نے دی ہے، مگر اب یہ تمہاری ملکیت نہیں رہی۔ اسی لمحے کمرے میں ہلکی سی کھنک ہوئی، جیسے خاموشی کے پردے کے پیچھے کوئی اور بھی سانس لے رہا ہو۔ اسد پلٹا، کھڑکی کے پاس ایک عورت کھڑی تھی، اس کا نام زرین تھا۔ اس کی آنکھوں میں احتجاج تھا، ہونٹوں پر ضبط کا پردہ۔ ایسی عورت جسے ہمیشہ سمجھوتا سکھایا گیا ہو، مگر جس نے پہلی بار سوال کرنے کی ہمت کی ہو۔ اس کے بال کھلے تھے جو ہوا میں اڑ رہے تھے، جیسے وہ کسی طوفان سے گزری ہو۔ ذری کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آپ نے مجھے محبت دی، کہانی میں اچھا کردار دیا، مگر انتخاب نہیں۔ اس کی آواز میں ایک درد تھا جو الفاظ سے زیادہ۔ آپ نے مجھے ایک ایسے آدمی سے باندھ دیا جو خود اپنی زندگی سے بھاگ رہا ہے۔ کیا یہ محبت ہے یا صرف آپ کی کہانی کا ایک حصہ؟ اس کے پیچھے ایک اور وجود نمودار ہوا، کندھے جھکے ہوئے، نگاہ بکھری ہوئی۔ یہ تھا وہ نفسیاتی مریض جس کا نام اسد نے ابھی تک نہیں رکھا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اسے ایک کردار سے زیادہ نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، مگر اس کی آواز میں ایک لرزش تھی، آپ نے مجھے بیماری دی تاکہ آپ کی کہانی میں توازن رہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بیماری کیا کرتی ہے؟ ہر لمحہ ایک جنگ ہے جو میں لڑتا ہوں، مگر آپ نے مجھے کبھی جینے نہیں دیا، جیتنے نہیں دیا۔ اب صرف پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا، کمرہ کشادہ ہو رہا تھا، یا شاید وہ خود سکڑ رہا تھا۔ دیواریں دور ہوتی جا رہی تھی، جیسے یہ کمرہ ایک وسیع میدان بن گیا ہو جہاں وہ اکیلا کھڑا ہے۔ دروازے کے قریب ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، چہرے پر وہ شرمندگی جو صرف ناکام باپوں کے حصے میں آتی ہے۔ اس کا نام تھا حاجی اکرم، مگر اسد نے اسے صرف باپ کہا تھا۔ ہر ناکامی کا ذمہ دار مجھے بنا دینا آسان تھا، بوڑھے نے کہا، اور اس کی آواز میں ایک تھکاوٹ تھی، کیونکہ میں جواب نہیں دیتا تھا۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا یہ ناکامی کیوں ہے؟ کیا یہ آپ کی اپنی ناکامی نہیں جو مجھ پہ ڈال دی؟ فرش پر بیٹھا ایک بچہ خاموش تھا، مگر اس کی آنکھیں بہت بولتی تھی۔ اس کا نام علی تھا، ایک ایسا بچہ جو اسد کے بچپن کی یاد تھا۔ اس نے ہمیں لکھا تاکہ خود کو نہ دیکھنا پڑے، بچے نے کہا، اور اس کی آواز میں ایک معصومیت تھی جو دل کو چھو جاتی تھی۔ مگر ہم آپ ہیں۔ اسد چیخنا چاہتا تھا، مگر آواز کہیں اندر سے دب گئی۔ یہ سب میرے ذہن کا فریب ہے، میں تھکا ہوا ہوں۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی آواز کمزور تھی۔ اسے امین آگے بڑھا، نہیں، یہ آپ کا احتساب ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ کی تخلیق آپ سے سوال کر رہی ہے۔ میز اب میز نہیں رہی، وہ ایک کٹہرا بن چکی تھی۔ اسد کرسی پر بیٹھا تھا، مگر یہ نشست مصنف کی نہیں، ملزم کی تھی۔ سب کردار سامنے تھے، ایک نیم دائرے میں کھڑے، جیسے ایک عدالت ہو۔ کوئی بلند آواز میں نہیں بول رہا تھا، مگر ہر لفظ وزن رکھتا تھا۔ روشنی کم ہو گئی تھی، صرف ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی جو انہیں مزید حقیقی بنا رہی تھی۔ زری نے بات شروع کی، اس کی آواز میں ایک شدت تھی جو پہلے نہ تھی۔ آپ نے مجھے اس آدمی سے محبت پر مجبور کیا جسے خود سے بھی محبت نہیں، کیا صرف اس لیے کہ آپ دکھ دکھانا چاہتے تھے؟ میں ایک عورت ہوں جو زندگی
जी रही है। आपने मुझे एक ऐसे रिश्ते में बांधा जहां हर दिन एक समझौता है, मगर क्यों? क्या ये आपकी अपनी जिंदगी का अक्स नहीं? वो मोहब्बत जो आपने कभी पूरी नहीं की, क्या वही मुझ पर डाल दी? असद हकला गया। मैं ये मेरी कहानी की जरूरत थी। अफसाने में तवाज़ुन चाहिए था, दुख और खुशी का मिलाप। उसकी आवाज में दिफा था, मगर बहुत कमजोर। कहानी जरी ने हंस कर कहा, मगर ये हंसी तलख थी, या तुम्हारी कह, कोई लाहासिल ख्वाहिश? आपने मुझे इंतखाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं इंतखाब करती तो आपकी कहानी खत्म हो जाती। मगर अब मैं कहती हूँ, मुझे आजाद करो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। नफसियाती मरीज ने सर उठाया। उसका चेहरा पीला था, आंखें गहरी। आपने मुझे ऐसा लिखा कि कारी मुझ पर तरस खाए, मगर कभी मुझे समझे नहीं। क्या आप जानते हैं बीमारी क्या होती है? ये हर लम्हा एक तारीख गली है, जहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। आपने मुझे ये दिया ताकि आपकी कहानी दिलचस्प हो, मगर क्या आपने कभी सोचा कि ये दर्द हकीकी है? ये आपका अपना दर्द है, जो आपने मुझे दे दिया ताकि खुद इससे बच सको। असद की आंखें नम हो गई। वो याद कर रहा था अपनी जिंदगी के वो लम्हात जब वो खुद तन्हाई में लड़ता था। मैंने तुम्हें हकीकी बनाने की कोशिश की थी। हकीकी? मरीज ने कहा। हकीकी वो होता है जो आजाद हो। आपने मुझे जंजीरों में बांधा। अब मैं एहतजाज करता हूँ, मुझे शिफा दो या मुझे खत्म कर दो। मेरा ये अधूरा दर्द मत मुझे ये अधूरा मत दर्द मत दो। बूढ़े आदमी बूढ़ा आदमी बोल पड़ा। उसकी आवाज में एक हिकमत थी जो बरसों के तजर्बे से आई। मैं हर मंजर में नाकाम रहा ताकि आप कामयाब दिखाई दें। क्या आपको कभी एहसास हुआ कि मैं क्यों नाकाम हूँ? ये नाकामी आपकी अपनी है, जो आपने मुझ पर डाल दी। मैं एक बाप हूँ जो अपने बच्चों के लिए जीता है, मगर आपने मुझे सिर्फ नाकामी का निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि आप खुद जिम्मेदारी से भाग रहे थे। अली ने आंखों में आंखें डालकर, हम सब आपके खौफ हैं। आपने हमें लफ्जों में कैद किया, मगर खुद आजाद रहना चाहा। मगर अब मगर अब हम आजाद होना चाहते हैं। हम आपके अंदर के वो हिस्से हैं जो आपने छिपाए। असद कांप रहा था। असद ने देखा कि कमरा एक कटहरा नहीं रहा था, बल्कि एक वसी आईना खाना बन गया था। यहाँ दीवारें अपनी ठोस हकीकत खो रही थी। रोशनी अब कलम की नोक से नहीं, बल्कि उन किरदारों के बदन से फूट रही थी, जो अब साये नहीं बल्कि गोश्त पोस्ट का वजूद लग रहे थे। जरी ने कदम आगे बढ़ाया, मगर उसके पांव तले जमीन की बजाय कागज के सफेद सफात बिछे थे। उसने अपनी कलाई दिखाई, जहाँ नीले रंग की स्याही से जंजीरें बनी थी। तुमने मुझे सिर्फ मोहब्बत के इस्तारे में कैद किया। असल क्या कभी सोचा कि इस्तारे सिलसिले भी हैं? इसने अपने बाल खोले तो उससे अधूरे जुमले जड़ने लगे। तुम्हारी वो नातमाम आरजू हूँ जिसे तुमने समाज के डर से खुद कभी नहीं जिया, और मुझे समझौता बनाकर कागज पर जिंदा दफन कर दिया। नफसियाती मरीज ने अपना सीना चाक किया। वहां दिल की जगह एक गहरा जख्म धड़क रहा था। तुम मेरा इलाज क्यों नहीं करोगे? क्यों करोगे? इसने एक तल्ख कहका लगाया। अगर मेरा जख्म भर गया तो तुम्हारी कहानी का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। मैं तुम्हारा वो कर्ब हूँ जिसे तुमने नाम देकर खुद से अलग कर दिया था, ताकि तुम सुकून की नींद सो सको। मैं तुम्हारा नासूर हूँ, तुम्हारी शिफा नहीं। बूढ़े हाजी अकरम की कमर का झुकाव अब एक सवालिया निशान की सूरत इख्तियार कर चुका था। बेटा, बाप सिर्फ किरदार नहीं होता, वो जड़ होती है। तुमने अपनी जड़ें काट कर मुझे नाकामी का लिबास पहनाया, ताकि अपनी महरूमियों का मलबा मेरे वजूद पर गिरा सके। मैं तुम्हारी अपनी जात का वो कबाड़ खाना हूँ, जहाँ तुम अपना हर वो खौफ फेंक देते हो जिसे तुम तस्लीम नहीं करना चाहते। वो बच्चा अली अब उसके कदमों में बैठा जमीन पर लकीरें खींच रहा था। उसकी आंखों में वो कदीम उदासी थी जो कायनात की पहली तन्हाई में रही होगी। उसने उंगली उठाकर असद की तरफ इशारा किया। तुमने मुझे बड़ा होने से रोक दिया, क्योंकि अगर मैं बड़ा हो गया तो तुम्हें अपनी उम्र का हिसाब देना पड़ेगा। मैं तुम्हारा वो सच हूँ जो अब तुम्हारे झूठे लफ्जों के बोझ से दब गया है। कमरे की फजा बोझल हो गई। अमीन, जो असद का हमजाद था, अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा असद के चेहरे में यूं पेवस्त हो रहा था, जैसे पानी में पानी मिलता जा रहा। देखो, अमीन की आवाज असद के अपने
अंदर से आ रही थी। ये सब तुम हो, ये बिखरे हुए कागज, ये अधूरे किरदार, ये सिसकती हुई जरी और ये बीमार वजूद, ये सब तुम्हारी रूह के टूटे हुए टुकड़े हैं। तुमने इन्हें इंसाना कहकर कहा ताकि तुम्हें ये आईना न देखना पड़े। आईना अब शफाफ हो चुका था। असद ने उसमें देखा तो वहां एक मुसन्नफ नहीं था, बल्कि एक हजूम था जो उसके अपने अंदर बसता था। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ कलम पिघल का स्याही बन रहा है, और ये स्याही उसकी रगों में दौड़ने लगी। उसने मेज पर पड़े उन कागजात की तरफ देखा जिन पर उसका इख्तियार खत्म हो चुका था, और वहां किरदार नहीं थे बल्कि जिंदगी सांस ले रही थी। असद ने एक गहरा सांस लिया। उसने महसूस किया कि कैद वो नहीं थे, कैद वो खुद था। उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। बाहर एक बेकरार समंदर था। ये शायद ये शायद एक लामुतनाही रास्ता। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेज पर पड़े आखिरी खाली सफे पर हवा से एक जुमला उभरा, जैसे किसी गैप के कलम से लिखा हो। तख्लीक तब मुकम्मल होती है जब वो तख्लीक कार के वजूद से आजाद होकर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दे। तो सलाम। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। बहुत ही गहराई में डूबा हुआ अलामती एहसासात के साथ और चौंका देने वाले के मौजू लिए अफसाना पेश कर रहे थे। खामोशी रिश्ते अपनी जुबान से अपने एहसासात बयान कर रहे थे। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जिंदगी की हकीकत पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब गुलजार आसम साहब, बहुत ही खूबसूरत और जामिया अल्फाज के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अब डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब तो ड्रॉप हो गए हैं, तो इसलिए इस पे तबसरा तो नहीं अब हो सकता, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब साजिद अली साहब से कि वो अपनी निगारिश पेश करें। रुबीना साहबा, मैं आ गई हुई हूँ। आपको बुलाती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो आज सुनने के लिए आया था, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में मुझे लगा कि मैंने सारी सुना दी है, तो नहीं नहीं, आज फिर भी आपने अपनी मौका अपनी दिया निगारिश है। पेश जी। तो छोटी सी तहरीर है एक नावल से, डॉक्टर गाफिर शहजाद का ये नावल है, उससे है जी क्रूअल घाटी। गाफिर शहजाद ने क्रूअल घाटी में ऐसा अंदाज मुतारिफ कराया है जो नावल के अमूमी अंदाज से कतई तौर पर मुख्तलिफ है। इस अंदाज से उर्दू नावल का कारी वाकिफ वाकिफ नहीं है अभी तक वाकिफ नहीं वास्ता और बिलवास्ता दोनों तरह से नावल के मुख्तलिफ तनाज़रात की वजाहत करने की कोशिश की है, ताकि कारी की दिलचस्पी कायम रहे और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। वो नावल या फन पारा जो अमूमी अंदाज से हट कर हो, उसकी परख मुरव्वज असूलों के तहत नहीं की जा सकती, बल्कि वो अपनी परख के असूल अपने साथ लाता है। क्रूअल घाटी भी एक ऐसा ही नावल है। इसके मतन से एक उसकी परख के असूल तलाश किए जा सकते हैं। नावल का मरकजी जाविया क्रूअल घाटी के मकाम पर होने वाला डकैती और रेप का वाक़या है। इस वाक़े को मुसन्निफ ने मीडिया की रिपोर्ट्स के जरिए इस तरह पेश किया है कि इससे नावल की एक नई जेहत दरियाफ्त हुई है। नावल में बाकायदा तौर पर प्लाट नहीं है, लेकिन मुसन्निफ ने क्रूअल घाटी के वाक़े को इस नौ के दीगर वाक़यात के साथ एक रब्त कायम किया है, जिससे इस वाक़या को गैर मामूली अहमियत हासिल हो गई है। इस वाक़े पर नावल की सारी इमारत उस्तवार है। मुसन्निफ ने क्रूअल घाटी के वाक़े को एक मखसूस तनाजुर और मखसूस तकनीक के जरिए दिखाया है, जिसके मुतालिक मंसूर आफाक कहते हैं कि उन्होंने ये तकनीक ब्रेख के ड्रामों से मुस्तार ली है। क्रूअल घाटी में गाफिर शहजाद ने मीडिया का अफरीद पूरे मुआशरे पर मुसल्लत दिखाया है। उन्होंने मीडिया की ताकत के गलत इस्तेमाल, उसके ब्लैक मेलिंग के तरीकाकार को मुनकशिफ करने के साथ उसके मनफी किरदार के साथ को भी उजागर किया है, जो मुआशरे को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। मीडिया में ये रवाज फरोग पा गया है कि वाक़े की हकीकत को पेश करने से कबल उसकी नए सिरे से वाक़या साजी की जाती है,
تاکہ چینل کی ریٹنگ بڑھ سکے۔ اس واقعہ سازی کے پورے عمل کے دوران میں واقعہ ساز کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ جس انداز سے واقعہ کی حقیقت کو توڑ موڑ کر پیش کرنے جا رہا ہے اس کا اثر ناظرین پر کیا ہوگا، یا اس سے وہ ساجد علی صاحب تو ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں۔ جی یا اس سے کسی کی شخصیت تو مجروح نہیں ہو رہی، اس سے تو بس زیادہ سے زیادہ سنسنی پھیلانی ہے تاکہ چینل کی ریٹنگ بڑھتی رہے۔ واقعہ ساز کو حقیقت سے کچھ سروکار نہیں، ان کا مقصد حقیقت تک رسائی نہیں ہوتا بلکہ حقیقت کو ویسے دکھانا ہوتا ہے جیسے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں یا پھر جیسے ان کو دکھانے کا حکم ملتا ہے۔ یہ ویسا ہی منظرنامہ تشکیل دینے لگ پڑتے ہیں، حقیقت تک پہنچانے کے بجائے ناظرین کو گمراہ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سنسنی پھیل سکے۔ سے محاورہ نہیں رہی، زمان یا مکان کے بدلتے ہی سچائی ایک نئے سچ میں ڈھل جاتی ہے، جس سے میڈیا ناظرین کو گمراہ کرتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ واقعہ کی سچائی خبر ساز واقعہ ساز کو پیش کرتا ہے جو اسے مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے اور اسے اثر نو ترتیب دیتا ہے، جس سے وہ اصل سچائی سے مختلف ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اصل سچائی کا محض سایہ بن جاتی ہے اور عوام تک پہنچتے مزید کئی سایوں میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ گویا ایک سچائی کی شکل وہ تھی جسے خبر ساز موقع کی مطابقت سے بناتا ہے اور واقعہ ساز کو پیش کرتا ہے۔ ان کی مہیا کردہ تفصیلات کی مدد سے واقعہ ساز نے سٹوری کے خد و خال ایک خاص تناظر میں بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یوں سچائی پرت در پرت اپنی شکلیں تبدیل کرتی ہوئی عوام تک پہنچتی ہے، گویا کوئی ایک حتمی سچ نہ ہو بلکہ ایک سچ کے مختلف سائے ہوں جو اپنے اندر الگ الگ پہچان رکھتے ہوں۔ میڈیا سچائی کے سائوں یا خود ساختہ سچائی کے ذریعے بلیک میلنگ کے عمل کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے پیچھے کاروباری ذہن ہوتے ہیں جو عالمی منڈیوں میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتے ہیں، جس کے ذریعے سیاسی، سماجی اور معاشی سطح پر رونما ہونے والے مختلف واقعات کو مخصوص زاویے اور تناظر میں دکھاتے ہیں، جس سے ان کی اپنی مرضی کا فارمیٹ تیار ہو جاتا ہے جو ان کی مرضی کا تاثر ابھارتا ہے، جس کے ذریعے وہ پورے معاشرے کو یرغمال بناتے ہیں۔ قابل شہزاد نے کیول گھاٹی میں بڑے مؤثر پیرائے میں سچ کو فکشنائی ہوتے دکھایا ہے اور وہ سارا لائے عمل اجاگر کیا ہے جو صحافتی رپورٹس کو تخلیقی بنا دیتا ہے۔ انہوں نے واقعہ ساز کو ناول نگار کی طرح سوچتا اور عمل کرتا دکھایا ہے۔ وہ صحافت بھی ایک تخلیقی عمل میں ڈھل چکی تھی۔ واقعہ ساز نے ناول کی تکنیک پر اپنے پروگرام کو ترتیب دینے کے لیے سوچ بچار شروع کی ہوئی تھی اور وہ اپنی پہلے سے تیار کردہ کہانی میں امکانات کا فیصلہ کر رہا تھا کہ کہاں ٹکراؤ ہونا ہے، کہاں کرداروں نے مل کر کہانی کو آگے بڑھانا ہے اور اس پروگرام میں تخلیقی سطح پر کیا کیا اضافے ہوں گے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو غافر شہزاد نے پاکستانی معاشرے میں پنپنے والی بے حسی، خود غرضی، پیشہ ورانہ غفلت کے ساتھ صحافت، کابینہ، انتظامیہ اور عدلیہ پر کئی سوال اٹھائے ہیں۔ پھر ان سوالوں کا تجزیہ منٹو کے ذریعے کر کے ناول کے بیانیے کو بہت زیادہ تقویت دی ہے۔ ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ کیول گھاٹی کا مواد عصری محروزیت پر مشتمل ہے، لیکن ناول نویس نے اسے موضوعیت میں بدلتے ہوئے پورا انصاف کیا ہے۔ انہوں نے پورے ناول میں کہیں پر بھی حقائق کو مسخ نہیں کیا، چونکہ ناول کے موضوع کی جڑت صحافت سے ہے۔ اس کے زبان و بیان کے انتخاب میں صحافتی مناسبت کا خاص خیال رکھنے کے ساتھ فنی سنجیدگی کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اسے محض صحافتی رپورٹس کی طرح ترتیب نہیں دیا بلکہ اس میں اپنے منفرد اسلوب کے ذریعے تخلیقی جان ڈالی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت بیانیہ پیش کر رہے تھے آپ۔
मोहतरम जनाब साजिद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा कुदसिया कुदसी साहिबा से कि वो जी मीर क्या उमर अनीस के हवाले से गुफ्तगू करना चाहती हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। और इसके मीर अनीस के बाद कोई अपना जो नसब बारा मुख्तसर सा भी पेश कर सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल कर दे। अच्छा, माशाल्लाह कादिर साहब ने तो काफ़ी तफसील से बयान कर दिया है, और बस मैं भी मुख्तसरन ही कुछ इनके बारे में बताऊंगी कि कि उर्दू शायरी को सादा, आम फहम, खूबसूरत बनाने में मीर अनीस का बहुत बड़ा किरदार है। और हसीन असलूब के एतबार से मीर अनीस के मरसियों में बहुत रवानी, तनव्वु, रंगारंगी और कलाम की सफाई और लुत्फ़ बयान और ज़ख़ीरे अल्फाज पाया जाता है। मीर अनीस की कादर कलामी, तख़य्युल की बू कलमूनी की मदद से हर बयान में एक तरह की ताजगी, शगुफ्तगी पैदा कर देती है। उन्होंने लतीफ़ और नाजुक और ख्यालात और कैफियत को बड़ी चाबकदस्ती से पेश किया है। उनका ज़ख़ीरे अल्फाज इतना अज़ीमुश्शान है कि उर्दू का कोई शायर इस एतबार से उनका हमसर नहीं। मीर अनीस उर्दू मरसिये के नुमाइंदा शायर हैं। इन्हीं की बदौलत उर्दू मरसिया बाम अरूज तक पहुंचा और इसने शोहरत दवाम हासिल की। मीर अनीस ने वाक़यात करबला को इस दिलगीर और दिलावेज अंदाज से पेश किया है कि आज तक शायद इनके हम पल्ला करार नहीं पाया। उर्दू शायरी खुसूसन मरसिया निगारी की तारीख में वो नाम पैदा किया कि उनका पूरा खानदान उर्दू के मोहसिनों में शुमार होने लगा। उर्दू में ये सिलसिला मीर अनीस के परदादा मीर ज़ाहिक से शुरू होकर नफीस तक कायम रहता है। इसलिए तो मीर अनीस का ये कौल बिल्कुल दुरुस्त है कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाई में। और इससे पहले शुरू में तो मीर अनीस को गज़ल गोई से बहुत लगाव था और मुशायरे वगैरह पढ़ते रहते थे। तो एक दफ़ा एक मुशायरे में बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ हुई। फिर वालिद को पता चला, उन्होंने उनको बुलाया, उनसे उनकी वो गज़ल सुनी और दिल ही दिल में तारीफ की और कहा कि ठीक है जी, अब तुम इस गज़ल को सलाम कहो और इस शुगल में जोर तबा को सर्फ करो जो दीन और दुनिया का सरमाया है। तो बेटे ने उस दिन से उधर से कता नजर कर लिया, कता ताल्लुक कर लिया। तो क्योंकि लखनऊ की शायराना फिजा, गजल के माहौल और ऐश परस्त मुआशरे में अनीस का मरसिया का कमाल तक पहुंचाना ही एक ऐसा कारनामा है जो उनके किरदार की अजमत की दलील है। अनीस की वजह से तहत लफ्ज मरसिया ख्वानी को एक बाकायदा फन की हैसियत हासिल हो गई है, जिसके असूल व आदाब मुकर्रर थे और अनीस को इस फन में सबसे बड़ा माहिर समझा जाता है। जी अच्छा, बस ये आखिरी जुमले दरअसल कहना चाह रही हूँ। इनकी जो मीर अनीस की जो सबसे बड़ी खुसूसियत कलाम की वो है फसाहत व बलागत। तो फसाहत व बलागत की वजह से इनके जो कलाम है वो बहुत मशहूर है, कोई इनके पाए तक अभी तक नहीं पहुंचा। अब जैसे कि
اچھا، ایک اس کے علاوہ یہ کہ وہ تصویر کشی بہت خوبصورت کرتے ہیں، منظر نگاری، منظر کشی، یا صبح کا سما ہے یا دوپہر کا ہے یا جو بھی وقت ہے، اس کی بہت خوبصورت انہوں نے منظر کشی کی ہے۔ اب جیسے صبح کا منظر ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اور جذبات نگاری کے ان کے جو جوہر ہے نا اصلی، وہ جذبات نگاری میں کھلتے ہیں، اور یہی ان کی شاعری جو ہے وہ ہم اثروں سے الگ ہو جاتی ہے۔ بس مجموعی طور پر مراثی انیس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک عمدہ کلام کی علامت ہوتی ہیں۔ اشعار کی روانی یعنی الفاظ کا ذخیرہ، کردار کی منظر نگاری اور جذبات، کردار نگاری، منظر نگاری، جذبات کی عکاسی کے مناظر، انیس کے مرثیوں میں اردو خوبیاں موجود ہیں، اردو شاعری کی، چونکہ دیگر اصناف شعری، اس لیے اردو مرثیہ نگاری میں انیس کا مرثیہ اپنی ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ جی بس میں نے مختصراً بیان کیا، بہت شکریہ۔ شکریہ۔ میں نے رکھا تھا کہ تیسرا پروگرام ہو رہا ہے جس میں میں سفر نامے کی میں نے بیچ بیچ میں سے میں سنا رہی ہوں نا، شروع سے تو نہیں کر سے ظاہر ہے کہ اتنا طویل سفر نامہ ہے، تو اور آج میں اس کی آخری باب اس کا میں سنا رہی ہوں، آخری باب کا آخری ہی پیراگراف ہے، اور جس کا عنوان ہے واپسی جانب دنیا، یعنی کہ یہ حج کا سفر نامہ ہے، جب حج سے واپسی پر اس اور میری اس سفر نامے کا نام ہے الخلیل والنخیل، الخلیل والنخیل، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ تو اس کا عنوان ہے جی واپسی جانب دنیا، یعنی اب حج کر آئے ہیں پھر دنیا، واپس دنیا کی طرف آ گئے۔ تو کل 16 اپریل کو جدہ ایئرپورٹ پہنچنا ہے، 16 اپریل۔ گروپ 18 کی 4 بسیں بھری گئی ہیں، اللہ اللہ سامان کے توبہ، اللہ جانے ان پیٹیوں اور کارٹنوں میں کیا کیا بھرا ہوا ہے، اینٹیں بھری ہوئی ہیں کہ پتھر، خیر ہم تو اتنے سامان کے متحمل نہیں ہو سکتے، کوئی تجارت کے لیے تو نہیں آئے، دنیا میں اور بھی بہت سے شاپنگ سینٹرز ہیں، شاپنگ کے لیے وہاں جانا چاہیے، یہاں تو صرف تبرکات اور حج ہی کے لیے ان کے لیے لے جا سکتے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر آ کے پڑ گئے ہیں، صبح 8 بجے کی فلائٹ ہے، ساری رات جہاز چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں، ایئرپورٹ کی مقررہ جو کلاس ہے فل بس سٹاپ کا نقشہ پیش کر رہی ہے، خدا خدا کر کے روانگی کا وقت قریب آیا، لاؤنج میں ضروری کارروائی کے بعد اکٹھے ہوئے، آج جہاز بھی لیٹ تھا، لاؤنج میں بھی عجیب نظارے تھے، جیسے ہی ملا سب لوگ کچھ اس خوفناک انداز سے ایک دوسرے پر سب آنے لگے، خدا نخواستہ کوئی پیچھے آگ لگی ہے یا کسی کوئی اور آفت آ گئی ہے اور اسے نکلنے کے لیے باہر کی طرف لپک رہے ہوں۔ سمجھایا گیا کہ بھائی کئی دوسرے جو ہے دوسرا بندہ کسی کی سیٹ نہیں لے سکتا، ہر ایک اپنی سیٹ نمبر پر بیٹھتا ہے، ہر ایک نے اپنے سیٹ نمبر پر بیٹھنا ہے، دیر کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس بدنظمی سے زیادہ وقت لگے گا اور زیادہ لیٹ بھی ہو جاؤ گے۔ ہر ایک یہی سوچ رہا تھا کہ دوسری اس بات کو کیوں سمجھے، ہم ہی کیوں سمجھے، خیر دھکوں اور ٹھوکروں اور پھنس پھنسا کے اپنی اپنی سیٹ تک پہنچ گئے۔ جہاز میں واپسی کا منظر بھی کچھ سے روانگی کے وقت سے کچھ کم نہ تھا، وہ تو میں پیچھے تھوڑا سنا چکی تھی، بڑی بڑی پیٹیاں، بڑے بڑے شاپر سے جو ہے
ढके हुए और अच्छा, तो वो ऐसा अजीब सा मंजर पेश कर रहा था ना, वो जहाज तो लग ही नहीं रहा था। अगली सीट वाले ने ये कतरन भी लगा रखी थी कि सामान पर पाँव न पड़े, यानी जो पीछे बेचारा बैठा हुआ है वो सामान पे पाँव नहीं रख सकता। ज्यादा वक्त सीट पर पेंडुओं की तरह पाँव उठाकर बैठना पड़ा। जहाज के अमले ने पेशावर के करीब तर होने की खुशखबरी सुनाई और सब लोग अपनी अपनी मुख्तलिफ सकाफतों के मुताबिक अपना लिबास और पगड़ियाँ वगैरह बांधने लगे। अच्छा खैर, 4 साढ़े 4 घंटे की मसाफत के बाद जहाज जमीन पर आ लगा और सब बख्शी रूहें जमीन पर उतर आईं। मेरे समेत सभी की आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। शायद ये तशक्कुर के आंसू थे। बस पेशावर, ये आखिरी पैराग्राफ। पेशावर एयरपोर्ट पर भी मंजर दीदनी था। हर हाजी के लिए कम से कम 10-10 बंदे इस्तकबाल के लिए आए। तो इस तरीके से अगर 300 हाजी थे और 10 बंदे, तो फिर अंदाजा लगाइए कि वो तादाद क्या होगी वहां पर। 300 हाजी थे और कम से कम 10 अफराद। तो वैसे तो रात ही से बसों की बसें और गांव के गांव उमड़े चले आए थे और रात बेचारों ने एयरपोर्ट से बाहर बसों में के अंदर ही गुजारी। बच्चों समेत वो साथ तशरीफ फरमा थे। जैसे ही हम लोग स्पेशल लाउंज में गए, मालूम हुआ कि 2-3 बच्चे खो गए हैं। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जो है अनाउंसमेंट होती थी, यानी ऐलान की गुमशुदगी। एक 5 साल की बच्ची, कोई 3 साल की, 2 साल की उम्रों के बच्चे थे। अजीब अफरा तफरी का आलम था। कोई रो रहा था, कोई बेहोश हो रहा था। और भाई आखिर ये सच है। सिक्योरिटी और दीगर अमला बेचारा अजाब में मुब्तला था। इतनी भीड़ को संभालना भी कारे दारद है। ज्यादातर लोग इस नजरिए से हाजियों को मिलने आए थे कि बकौल उनके कि हाजियों से मिलने से उनके गुनाह भी धुल जाएंगे। हाजियों के तो खैर होंगे होंगे धुलेंगे, लेकिन जो सिर्फ हाजियों से मिलने आएगा उनके भी गुनाह धुल जाएंगे। भाई सवाब तो चलो ठीक है, हर नेक काम का सवाब है, मगर सारे गुनाह धुल जाना ज्यादती की बात है। और इस पर वो कोई अच्छे काम करे करे तो सिर्फ हाजियों से बगरगी होते रहें। उफ, आखिर वक्त तक दिल जलाने वाली बातें। बहरहाल मुशर्रफ बहज हो गए। हज की बातें हैं अलहाज होने तक। हम वापस आ गए। जी, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अपने हज और हज की सफरनामे की रुदात माशाल्लाह पेश कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा कुदसिया कुदसी साहिबा। बेहतरीन इक्तबास था उस सफरनामे से। तो आगे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर निगत खुर्शीद साहिबा ने, खुश आमदीद। और डॉक्टर एहसान ताबिश साहब ने, खुश आमदीद आप सबको। तो मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर निगत खुर्शीद साहिबा से कि वो अपनी निगारिश पेश करें। जी किसको बुलाया? डॉक्टर मुझे साहब। बुलाया है? मुझसे कह रही हैं रुबीना? मेरी टर्न है। आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आई है हमें तो आ रही है। आ आवाज? रही है, आ रही है, अब आ रही है। जी तो जी नहीं, मुझे नहीं। आवाज कट कट के आ रही है। मुझे तो आवाज कट कट के आ रही है। मुझे नहीं पता बाकी सामीन को कैसे आ रही है। मुझे भी ऐसी कट कट की आ रही है। कट कट के आ रही है। आपने इन्हीं को बुलाया है ना, डॉक्टर खुर्शीद निगत साहबा खुर्शीद को? साहिबा को। जी बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है।
अफसान टाइम कितना आ है? रही है, आ रही है। जी, टाइम कितना है? आप सुनाइए अपनी निगारिश। हाय, पंजाबी टाइम का के तो मुताबिक छोटा होगा, सुनाएंगे। उर्दू जरा वही उर्दू का जरा 5 लंबा है। मिनट है और क्या। हमारे पास 12-20 है। चले छोटा सुना, चले छोटा सुनाती हूँ अफसाना। पंजाबी का सुनाती हूँ, छोटा है वो। उर्दू का जरा थोड़ा सा लंबा है। अफसाने का नाम बेथवी। थवी मीन क्या उसे कहेंगे, एतबार ना होना। जी, पंजाबी में बेथवी कहते हैं, बार को लेना। रगां विच वगदे लहू दा सेक तपना पैंदा है। रगां विच वगदे लहू दा सेक तपना पैंदा है। दिमाग ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਚਨਚੇਤ ਚੜਦਾ ਵੇ। ਤਾਪ ਮੀਨ ਬੁਖਾਰ। हाँ जी, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਚਨਚੇਤ ਚੜਦਾ ਏ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੇ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਸੱਧਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੱਪਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਛਵੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਲੰਘਿਆ ਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਝੱਲਦੇ ਝੱਲਦੇ ਏਡੀ ਬੇਥਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਟਕਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪੰਧ ਭਲਾ ਕੀ ਪੁੱਟਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੌ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੌ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਸ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਨਾ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਨਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਟਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛਨਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਜਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਹੰਕੋਰਾ ਦੇ, ਹੰਕੋਰਾ ਮੀਨ ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਹੰਕੋਰਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਲਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਿਆ, ਬੀਬਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਕੱਜਣ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਇਤਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਚਲ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਰੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਖੇ, ਆਪਣਾ ਖੋਟਾ ਕਰੇ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਨਾ ਮਜਰੂਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਦੀ ਬਿੱਤ ਮੁਜਬ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਖਲੋਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਟੁਰਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤਬ ਬਣਾ ਇੰਫਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦਾਇਰਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਹੋਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਾ ਸਿੱਕ ਕਿਧਰੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਸੂਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੀ। ਗਵਾਚਾ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਏ
ਇਤਬਾਰ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੌਫ ਡੇਰੇ ਘੱਤ ਲੈਂਦਾ ਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਤੇਰੇ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਕੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਤਬਾਰੀ ਤੇ ਬੇਥਵੀ ਦੀ ਬਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਖਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अल्फाज। और औरत के वो मरे और सिसकते जज्बात जो शायद वो अपनी घरदारी में और मर्द अपनी जिम्मेदारी में भूल जाता है, पेश कर रही थी। और बहुत बेहतरीन अंदाज आपका, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर निगत खुर्शीद साहबा। तो आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसान थाबी साहब से कि वो अपनी निगारिश पेश करें आज के प्रोग्राम में। जी डॉक्टर एहसान थाबी साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना माइक ऑन करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। बरकातहू। आज कुदसी साहबा ने तो कमाल कर दिया है। हज से अलहाज होने तक के सफर को क्या बयान किया है। वाह 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 वाह, क्या बात है। सब जाने एक और एक देखिए आज तो एक एक लम्हे को कैरी करती हैं, जब बयान करती हैं तो माशाल्लाह एक एक लम्हे। माशाल्लाह। आप जी ठीक है, और खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात है कि निघत साहबा जो है मुख्तसर में भी जो है बहुत जामे तहरीर पेश करने का हुनर जानती हैं। और करीब करीब सारी बातों को समो देती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल और मानी और मफहूम तो समझ में आ जाता है। आपकी राय मेरे लिए एजाज है, बहुत मेरे लिए बड़ी ऑनर बात है आपकी है। बात। और साहिबे हुनर हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने आप को पहचानिए। और आप आम जहन की जो है तख्लीकार नहीं है, समझ गई। यानी कि सरसरी लिखने वालों में से आपका शुमार नहीं होता है। और ये फन हर एक को नहीं आता है। तो बस अल्लाह अल्लाह, पढ़ती रहें। और बस आप 2026 राय आपके दे रही हैं, तो आपके बहुत लिए ऑनर बहुत है ही मुझे। मुफीद और मुझे बड़ी खुशी कारआमद होती साबित है हो। आपकी हौसला अफजाई से। जी। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। बहरहाल इतना सारा सुनने के बाद आज तो मैं क्या सुनाऊं। तो बहरहाल एक नसरी नज्म सुन लीजिए कि उन्वान है तुम बदल गए हो। वाह। तुम उन्वान बदल है गए तुम बदल गए हो। नजर से गुफ्तगू करना उसे नहीं आता था। है। नजर से गुफ्तगू नजर करना उसे नहीं आता था। नजर को नजर से देखना मुझे आता था। हाँ मुझे वाह आता था। ना वाह उम्मीदी की लाशों पर, ना उम्मीदी की लाशों पर खड़ी जिंदगी। हाँ खड़ी जिंदगी दुआ की दहलीज ढूंढ रही थी। दुआ वाह। की बहुत दहलीज ढूंढ रही थी। फिर हुआ यूं, हम्म फिर हुआ यूं एक दिन नजर से गुफ्तगू करना जिसे आता नहीं था मेरे सीने से लिपट कर कहने लगी। मेरे सीने से लिपट कर कहने लगी, तुम मेरी दुआ की दहलीज हो। तुम मेरी वाह। दुआ की दहलीज हो। ये सुनकर मेरा जिस्म कांपने लगा। ये सुनकर मेरा जिस्म कांपने लगा। मगर देवता का सिंहासन हिला नहीं। मगर देवता का सिंहासन हिला नहीं। अब अब मैं, हाँ मैं ना उम्मीदी की उम्मीद बन गया हूँ। ना उम्मीदी की उम्मीद बन गया हूँ। बदन की अंगीठी अभी बुझी नहीं है। बदन वाह। की अंगीठी अभी बुझी नहीं है। 7 रंग के फूल का मैं मुंतजिर हूँ।
7 رنگ کے پھول کا میں منتظر ہوں، اب میرے لب خاموش رہتے ہیں، اب میرے لب خاموش رہتے ہیں، اسے نظر سے گفتگو کرنے آ گیا ہے، اسے نظر سے گفتگو کرنے آ گیا ہے، نظر کی نظر سے پڑھنا میں بھول گیا ہوں، نظر سے نظر کو پڑھنا میں بھول گیا ہوں، میرے وجود کا رنگ ابھی اترا نہیں ہے، میرے وجود کا رنگ ابھی اترا نہیں ہے، میں دعا کی دہلیز بن گیا ہوں، میں دعا کی دہلیز بن گیا ہوں، میری ہاں میری دعا کب قبول ہوگی، ہاں میری دعا کب قبول ہوگی، نہ جانے کب سے یہی سوچ رہا ہوں، نظر سے گفتگو کرنا جسے نہیں آتا تھا، نظر سے گفتگو کرنا جسے نہیں آتا تھا، وہ آٹا گوندھ رہی ہے، وہ آٹا گوندھ رہی ہے، لوگ بات کہتے ہیں تمہارے لفظوں کا غرور، لوگ بات کہتے ہیں تمہارے لفظوں کا غرور ٹوٹ گیا ہے، نظروں سے پڑھنا تم بھول گئے ہو، نظروں سے پڑھنا تم بھول گئے ہو، تم بدل گئے ہو، تم بدل گئے ہو، تم بدل گئے ہو۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت گہری، بہت ہی زبردست زبردست نثری اچھی نظم روایت ہے۔ کا تھا، آسانی انداز تھا نثری نظم کا بھی۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت خوبصورت۔ بہت خاموش اور دل گداز جذبات کا اظہار اس میں موجود تھا، نثری نظم میں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت نظم پیش کی، نثری نظم۔ تو اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں آپ سب کی سماعتوں کی نظر اپنا ایک افسانہ پیش کرتی ہوں۔ عطا کیجیے۔ جی میرے افسانے کا نام ہے فیصلہ۔ فیصلہ۔ زندگی ایک کھیل ہے، محبتوں کا میل ہے، نفرتوں کا جمیل ہے، چلتی ہوئی ایک ریل ہے، وقت کا سیلاب ہے، آنکھوں کا خواب ہے، سوال کا جواب ہے، عقیدتوں کا محراب ہے، مگر کیا کریں جب پاؤں لڑکھڑا جائیں، جب اپنے خفا ہو جائیں، خیالوں کے رخ بدل جائیں، دل اور دماغ کی جنگ لگ جائے، جب وقت گلے کا پھندا بن جائے، جب روح تڑپنے لگے، جب خوابوں کی کرچیاں چنتے چنتے ہاتھ زخمی ہونے لگے، جب پاؤں آبلہ پا ہونے لگے، جب کچھ سجائی نہ دے تو انسان اپنی زندگی کے کبھی غلط کبھی صحیح فیصلے کرنے لگ جاتا ہے، واہ۔ اور پھر نتائج سے لاپرواہ وہ اپنے راستوں اور منزلوں کی تلاش میں بھٹکنے لگتا ہے۔ کچھ تو دل ہار جاتے ہیں، کچھ زندگی، کچھ منزلیں چھوڑ جاتے ہیں، کوئی راستے بدل جاتا ہے، مگر زندگی کے سفر میں جب قدموں کی چاپ سنائی نہ دے، جب رستوں میں دھند ہی دھند ہو، اور جب زندگی سرد مہری کا شکار ہو جائے تو انسان کیا کرے؟ جب بہار میں خزاں جیسا کمال ہو، جب وقت لگے کہ نام مہرباں ہو، جب زرد پتوں کے ڈھیر ہر طرف دکھائی دیں تو وقت کے طوفانوں میں کوئی رستہ بنانا پڑتا ہے۔ ایسی ہی کچھ گہری گہری سوچوں میں گم نسرین گھر کی ڈسٹنگ کر رہی تھی کہ موبائل کی بیل سے سوچیں بدل گئیں۔ سکرین پر عابدہ کا نمبر بتا رہا تھا کہ آج پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ السلام علیکم، نسرین نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سسکیوں کی آوازیں تھیں۔ کیا ہوا ہے عابدہ، سب ٹھیک تو ہے؟ نسرین نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عابدہ اور اعجاز کا شادی کے بعد بس ایسے ہی جھگڑا چل رہا تھا۔ عابدہ کو مطمئن کرانا نسرین کے بس میں نہیں تھا، اور عابدہ کا مطمئن ہونا اپنے بس میں نہیں تھا۔ پورے شہر میں لے دے کے ایک نسرین ہی بچتی تھی جو دکھ سکھ سننے کے چکر میں آ جاتی تھی۔ عابدہ کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا اور چھوٹی بیٹی۔ عابدہ اور نسرین دونوں کلاس فیلو رہ چکی تھی۔ قسمت کی بات دونوں کی شادی لاہور میں ہو گئی اور دوستی اپنی جگہ قائم رہی۔
مگر آبدہ اپنے شوہر سے اب تک خوش نہیں تھی۔ او خو رونا تو بند کرو گی، کچھ بتاؤ گی، کیا ہوا ہے؟ کوئی جھگڑا ہوا ہے اعجاز بھائی سے؟ نسرین نے ڈسٹنگ کا کپڑا ایک سائڈ پہ رکھا اور ہمہ گوش ہو کے بیٹھ گئی۔ دل میں پریشان تھی کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو کس طرح اس معاملے کو حل کرے گی؟ نسرین، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اعجاز سے طلاق لے لوں گی۔ میرا دم گھٹتا ہے اس گھر میں۔ کب چاہا تھا مجھے ایسا شوہر ملے جس کی میں چوتھی بیوی بنتی۔ میرے ارمان، میرے خواب سب چکنا چور ہو گئے۔ بس اللہ مالک ہے، اب یہ 5ویں شادی ہی کرے گا تب احساس ہوگا کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ میں اب مزید وقت نہیں گزار سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو سمجھانے کی، مگر ناکام رہی۔ ایک بیٹا ہونے کا مطلب اس کی 4 شادیاں کر دو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے اعجاز کی دوسری بیوی کا فون آیا تھا، وہ بھی بتا رہی تھی کہ یہ لوگ بہت برے ہیں، مگر اعجاز اور گھر والے وہ تو کہتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے ہوں یا شیطان، مجھے کیا لینا دینا؟ میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ لہٰذا آج میں نے گھر کی چابیاں ٹیبل پر رکھ دی تھی اور اعجاز کو کہہ دیا تھا کہ میں جا رہی ہوں۔ اور تو اور دیکھو، اعجاز نے کہا ٹھیک ہے آبدہ، جیسے تمہاری مرضی۔ کیا کر سکتا ہوں؟ وہ واقعی کیا کر سکتا ہے؟ میں اس کی چوتھی بیوی اور وہ میرا پہلا شوہر۔ بس آج فیصلہ ہو گیا ہے۔ سوچا کہ جانے سے پہلے تمہیں فون کر کے بتا دوں، کیونکہ اس شہر میں میرا ایک ہی سہارا ہو تم۔ آبدہ نے اپنی ہی لہر میں اپنے دل کی ساری کیفیت بیان کر دی اور فیصلہ بھی سنا دیا۔ ٹھیک ہے آبدہ، جیسے تمہارا دل کرے ویسا ہی کرو، کیونکہ میرے یا اعجاز بھائی کے کہنے سے یہ بات بدلنے والی نہیں۔ ٹھیک ہے، آج سے تم ان کی چوتھی بیوی ہو۔ سارے حالات انہوں نے منو تمہارے سامنے رکھ دیے۔ تمہارے والدین کو بھی شادی سے پہلے بتا دیا۔ دھوکہ اعجاز بھائی نے نہیں، تمہارے والدین نے تم سے کیا، جنہوں نے بات چھپائی۔ اور عرصہ 5 سالوں سے تم نے اس کو دل کا نسور بنا لیا۔ محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور جب نہ ہو تو صرف سمجھوتا ہوتا ہے، اور سمجھوتے کے سہارے زندگی نہیں گزرتی۔ تمہیں روکنا اور سمجھانا بیکار ہے۔ ٹھیک ہے تم طلاق لو، مگر ان بچوں کا کیا کرو گی؟ ان کا باپ کیسے ملے گا؟ دوبارہ یہ تو سوچو کہ 4 بیویوں میں بچے صرف تمہارے پاس ہیں۔ خدا نے کچھ سوچ کے عطا کیے ہوں گے۔ پہلے تو اعجاز بھائی پر 4 بیویوں کی مہر لگی ہے، مگر آگے تمہارے ساتھ یہ گنتی شروع ہو جائے گی۔ دوسرا شوہر، اور وہ کیسا ہو کیسا نہ ہو، اپنا اور بچوں کا مستقبل سامنے رکھو اور بہتر فیصلہ کرو۔ اگر آج دل کو سمجھا لیتی ہو تو اگلے 5 سالوں میں حالات کو بدلا ہوا پاؤ گی۔ اپنا گھر دیکھو اور باقی سب بھول جاؤ۔ اعجاز بھائی تو خود بہت اچھے ہیں، ویسے بھی گھر بنانے کے لیے سب قربانیاں عورت کے حصے میں ہی آتی ہیں۔ اب آگے تم جانو اور تمہارا فیصلہ، مگر بچوں کا مستقبل سامنے رکھو۔ ان کو باپ کا پیار دینا کوئی شخص نہیں ان کو دے سکتا۔ اعجاز بھائی نے صرف چابیاں نہیں بلکہ فیصلہ بھی تمہارے ہاتھ میں دیا ہے۔ تم پڑھی لکھی ماں ہو، بہتر فیصلہ کرو۔ اچھا پھر بات کرتے ہیں، یہ کہہ کے نسرین نے فون بند کر دیا اور سوچوں کے گہرے سمندر میں ڈوب گئی۔ اب آبدہ کے لیے بند گلی میں کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اور فیصلہ بھی اس کا اپنا تھا، اور پھر اولاد کی خاطر کیے ہوئے فیصلے نے اس کی دنیا بدل دی۔ خواب تو آنکھ کھلتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، مگر حقیقت کی آنکھ ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور واہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو قدرت کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے۔ واہ بہت شکریہ آپ سب کی اس باتوں کا۔ واہ واہ، کیا بہت بات، سندر، بہت واہ۔ بہت شکریہ۔ تو ڈاکٹر صاحب چلو جی، آپ میرے بہت افسانے پہ تبصرہ کریں جی۔ افسانہ بہت خوبصورت ہے اور تانا بانا بہت اچھے انداز سے بنا گیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مختصر میں جامع بات یہ ہے کہ حیات انسانی کا اچھا مطالعہ ہے، یعنی حیات انسانی کو سمجھنا اور اس کے شعور اور لاشعور کی جنگ میں کہانی کار اس کو کہاں پہنچاتا ہے، اور کہانی کا اختتام ایسے موڑ پہ کرتا ہے جو ایک فن میں ماہر ہی کر سکتا ہے۔ تو اختتام بھی اچھا ہے، اور بہت خوبصورت اور معنی خیز افسانہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو محترم ارم روحان صاحب، آپ پروگرام کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟
آج کل الحمد بھائی پس پردہ رہنے لگے ہیں، یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. آج کل کوئی وہ خود بہت میں کچھ کاموں کوئی بہت بڑے منصوبے پر عمل درآمد ہو رہا ہے لگتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. آپ علیکم. آئے رونق آئی، کیا بات ہے. سفر میں کیسے رہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ سفر میں آسانیاں پیدا کرے اور آمین اس سفر کو کارآمد بنائے، اور 2026 جو ہے اس سفر کا آمین جو ہے وہ تاج پہنائے ان کو، ان کی محنت بہت اور شکریہ. کاوش. آپ کی جو دعائیں ہیں یہ یقیناً ہمارے لیے سرمایہ ہے، اور انشاءاللہ بالکل. اللہ تعالیٰ بہتر کر رہا ہے. اور پچھلے دنوں کچھ ذاتی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں سفر میں بھی رہا اور مصروف بھی، جس کی وجہ سے پروگراموں میں شرکت بھرپور نہیں تھی. لیکن ابھی میں اس وقت لاہور میں ہوں، اور پروگرام کی وہ ڈیٹ فائنل کرنی تھی، وہ ہو چکی ہے. تو باقی کل یہاں پہ ایکٹیویٹی ہوگی، اور پرسوں انشاءاللہ ہو جائے گا پروگرام، وہاں بھی ایکٹیویٹی ہے کچھ. آپ دیکھیے جن کو شاہ رخ خان کہتے ہیں، دیکھیے کہ ان کے لب مسکرا رہے ہیں. یعنی اس وقت سے لب مسکرا نہیں رہے تھے، لیکن دیکھیے سمجھا نہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ آئے، باہر آئی، اور واقعی کمی محسوس ہوتی ہے. بہت لیکن شکریہ آپ صاحب. کوشش کرتے ہیں کہ اندھیرے میں بھی آپ گفتگو کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک فن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کوئی نظر ہی کچھ نہیں آ رہا ہوتا، روڈ پہ شور ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر اب ظاہر ہے جن کے پروگرام ہے انہی کی وجہ سے رونق ہوگی نا، تو سارے مس تو کرتے ہیں نا. نہیں، آج سب مس نگل کرتے ہیں، سب مس کرتے ہیں، اس لیے ہاں کہ سب مس کرتے ہیں. یعنی چھوٹے سے جملے میں، اور آپ کا فن یہ ہے کہ بہت بڑی بات کہہ جاتے ہیں، اور ہاں چھوٹی باہر میں بھی جو ہے اتنی بڑی بات کہہ جانا، اور مسکراتے ہوئے کہہ جانا کہ سننے والا جو ہے سمجھ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ مسکرانے پر مجبور ہو جاتا ہے سمجھانے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. برجستہ جو ہے حاضر جوابی اور حاضر کلامی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جی بہت بالکل. ماشاءاللہ سے آپ بہت بر وقت بر موقع بر محل تجزیہ کرتے ہیں. ابھی جب آپ نے بات کی تھی شاہ رخ خان کی، تو شاہ رخ خان شاید ماشاء وہ اللہ، اللہ کہیں ان کو حیات دے، دوسرے ملک اور چلا گیا. 2026 ان کا ہو. آج میری ملاقات تھی ڈاکٹر نگر خورشید صاحبہ سے، لیکن وہ خورشید طلوع نہ ہو سکا کیونکہ دھند زیادہ ہو گئی. تو کل انشاءاللہ ہوگا. کل انشاءاللہ طلوع ہوگا. تو ابھی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ جو شامل ہیں سید گلزار احسن صاحب، ان کی کتاب بھی اس پروگرام کا حصہ ہوگی جو ہم انشاءاللہ لاہور میں کریں گے. ڈاکٹر نگر خورشید صاحب کی بھی ہیں، روبینہ شاہین صاحبہ بھی، اور ہاں ساجد ہاں، علی بھائی کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں. اور کوسیہ کوسی صاحبہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان آ رہی ہیں. ماشاء اللہ. آئیں گی تو ان کے اعزاز میں ہم لاہور میں بھی پروگرام کریں گے، اور اسلام آباد میں بھی، اور انشاءاللہ. انشاءاللہ پشاور میں بھی کریں گے انشاءاللہ. 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 اور بھی کوئی ہوگی. دوسری جو بات ہے، اچھا ابھی سب نے اپنی اپنی نگارش پیش کر لی. جی بالکل کر لیے. جی سب نے کرتے. تو اس کا مطلب دعا کا وقت آ چکا ہے، وقت دعا ہے. جی جی بالکل. آج تو میری خواہش ہے کہ نگہت صاحبہ کرا دیں، ہاں جی، بہت نگر اچھے صاحبہ انداز انشاءاللہ میں، دعا دھیمے کریں گے. دھیمے بہت اچھے انداز میں ساری اہم باتوں کو سمیٹ لیتی ہیں. آپ کے ماشاءاللہ جوان بزرگ ہوتے ہوئے میں ایک میری دعا میں وہ اثر نہیں ہوگا جو آپ کی دعا میں. نہیں، دعا تو دعا ہوتی ہے، دعا تو دعا ہوتی ہے، بچے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور کچھ دعا کرنے میں بھی تاثیر کا ہو جانا، اور دعا کرنے کے فن سے ماہر ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. معاملہ ہے کہ دعا میں اگر ہمیں رقت طاری نہیں ہوتی ہے تو پھر بنوٹی پن آ جاتا ہے، اور دعا کرتے کرتے اگر رقت آ گئی، اور تو رقت کا آنا ہے کہ خدا کا خوف وہ داخل ہو گیا دعا میں، اور خدا کا خوف داخل ہو گیا تو اس کی کہی ہر بات عرش تک پہنچتی ہے اور وہ قبول ہوتی ہے. اس کا اندازہ مجھے ہے، میں اس کا گواہ ہوں.
تو معاملہ یہ ہے کہ دعا میں آدمی کو ایک دم اپنے آپ میں کھو جانا چاہیے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ نگہت صاحبہ جو ہیں ان کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں اور آج تک پہنچتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ میں ان کی آواز میں آج دعا نگر صاحب سنوں۔ ماشاء اللہ کلچر کے حوالے سے پاکستان، انڈیا، جو ہمارا ایشین کلچر ہے وہ بھی انہوں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، لکھا ہے، ان کی پی ایچ ڈی ہی اس کلچر پر ہے، اور کیا پھر بات ماشاء اللہ سے اللہ کے گھر میں گئی ہیں، نبی کے گھر میں گئی ہیں، پھر اہل بیت کے گھروں میں گئی ہیں، ایران کیا عراق کا وزٹ کیا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انسان کے دل کو، دماغ کو، سوچ کو، خیال کو، اس کے ویژن کو براڈ کر دیتی ہیں، کھول دیتی بے ہیں، شک، اور بے شک۔ وہ جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے اس کیفیات کو، جو صرف وہ خود جانتا ہے، شاید وہ بھی اتنا نہ جانتا ہو جتنا اس کا خدا جانتا ہے، کہ وہ بندہ کہاں کہاں سے کیا کیا چیزیں فیل کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ بعض دفعہ دیکھا ہے آپ نے کہ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، فیلنگ جو ہوتی ہے نا ویسی ہوتی ہے کہ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے بس وہی ایک جو ہے نا بندے کا سرمایہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا اس کیفیت کو انسان، نہیں، کیونکہ وہ جتنے ہاں کیفیت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کیفیت وہ کا صرف اللہ تعالیٰ، ہاں اظہار جی بھی بالکل کرتا ہے اس کے چہرے کے اتار اور چڑھاؤ سے۔ بالکل، وہ صرف اللہ جانتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ بالکل وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کیفیت کو، وہ کیفیت انسان کا سرمایہ ہے۔ اور بے ماشاءاللہ شک۔ نگر صاحبہ جو ہیں وہ اس کیفیت سے بہرہ مند بھی ہیں اور اعزاز بھی رکھتی ہیں، تو ماشاءاللہ سے بہت فیلنگ جو ان کے ساتھ بات کر کے فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ اتنی اپنائیت ہوتی ہے کہ بات کر کے بندے کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اتنا ان کے ساتھ وہ ہو جاتی چیز۔ تو میں اللہ چاہتا ہوں تعالیٰ کہ سلامت رکھے، صحت مند رکھے، ان کے خوابوں کو جو ہے ہمیشہ پورا کرتا رہے، اس منزل پر پہنچیں کہ صبح میں سوچیں یا 5 منٹ کے بعد وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے۔ اس منزل تک پہنچنے میں صرف ایک سیڑھی اور ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے، بس انشاءاللہ سمجھانے۔ آمین چلو میں آمین۔ ملتمس ہوں کہ ڈاکٹر نگر صاحبہ دعا کروائیں، اور ہمارے پروگرام اب ایک فارمیٹ ہم نے بنایا تھا کہ 2 گھنٹے میں پروگرام کو کلوز کیا کرنا ہے، کیونکہ ایک تو سردی ہے، دوسرا یہ ہے کہ بلا جو وجہ کی گفتگو ہے وہ کم ہوگی اور ہماری باتیں ریپیٹ نہیں ہوں گی، اور ہمارا 2 گھنٹے میں پروگرام کلوز ہوا کرے گا۔ یہ کافی ہونا ایک دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ترتیب ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ ہم 2 گھنٹے میں پروگرام کلوز کر رہے ہیں، اور جی انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنے کام کو تھوڑا سا اور معیاری بنائیں گے، مقصد یہ ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور جی۔ زمینی جو پروگرام ہے وہ بھی ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ آن لائن کی کام کو بھی اچھا کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم ایک مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے محترمہ جی۔ نگر خورشید صاحبہ پروگرام کے آخر میں دعا کروائیں تاکہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں۔ آمین۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی اشرح لی صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ولا نوم من ذا له ما في الشفیع السماوات عنده وما في الأرض ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم جو اس محفل میں شریک ہوتے ہیں اچھے کام کے لیے، اچھی گفتگو کے لیے، نیک مقاصد کے لیے، اچھائی پھیلانے کے لیے، اے اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر شرف دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو درگزر کر، اے اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو کر دے، اے اللہ تعالیٰ نادانستگی میں جو ہم سے کوئی خطائیں ہوتی ہیں انہیں معاف فرما، اے اللہ تعالیٰ
ہم استغفار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری استغفر اللہ، ہماری استغفار قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو سزا دیتے ہیں کسی مقصد سے سزا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، انہیں ہدایت کاملہ دے، انہیں بھی اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا کر، زندگی کی خوشیاں دے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہے، یہ تمہاری زندگی ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو ہم سب کے لیے ایک نعمت بنا دے اور ہماری زندگی کو دوسروں کے لیے نعمت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سے کسی کو ضرر نہ پہنچے اور کسی دوسرے کو بھی ہمیں ضرر پہنچانے سے باز رکھ، ہمیں ایذا دینے سے باز رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہی بنتے ہیں، تیری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں عزت عطا فرما، ہمیں اس دنیا میں آسانیاں دے، ہماری مشکلات ختم کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاکستان کو ترقی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کرنے کی، اپنے نبی پاک کا نام روشن کرنے کی، اپنے اہل بیت کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اہل بیت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دوسروں کو آسانیاں دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب جو یہاں پہ ہم سب کی زندگیوں کے جو مسائل ہیں ان کو ختم کر، ہمیں خوشیاں دے، ہم سے نیک کام لے، ہم سے اچھائی کے کام لے۔ اللہ تعالیٰ ہم فرشتے نہیں ہیں جو صرف تیری عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہمیں تو نے دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے سے وہ مقصد پورے کرا، ہمیں نیک کاموں میں الجھا، ہمیں برائی سے آواز بند ہوگی۔ ہاں جی نیٹ کا مسئلہ ہو۔ ہاں جی، میں سمجھی شاید مجھے نہیں آ رہی۔ نہیں، میری آواز آئی آپ کو؟ اب آئی ہے۔ جی اب آ رہی ہے، نیٹ کی وجہ سے شاید آواز نہیں آ رہی تھی۔ پہلے نہیں آ رہی تھی؟ اب آ رہی۔ اب آپ دعا نے تو پڑھ دی تحقیق میں کا نے۔ سلوگن لگایا نا، دعا نہیں ہے کیا؟ آمین آمین۔ یہ تحقیق کا سلوگن ہے کہ میری آواز آ رہی دوبارہ ہے پھر پڑھ آواز دی آ پھر۔ جاتی ہے۔ نہیں ٹھیک ہے۔ تو بہت شکریہ، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ اوکے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام